بہت چیز ہے تو، صبح ہی تجھے بتاتا ہوں، فکر نہ کر۔ کتنی دیر بچے گا؟ انشال کی دھمکی پر اب کی بار اس نے کہکا لگایا۔ اگلے دن ودان پہلے اپنے گھر گیا۔ وہ ایک فلیٹ لے کر اسی میں رہ رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں گھر والوں کے بغیر رہنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، سو ان کے جانے کے بعد شروع میں وہ ہاسٹل میں رہا اور پھر کچھ عرصے بعد فلیٹ خرید لیا۔ وہ اور انشال اپنی فری لانسنگ کی ایک لمبی کمپنی چلاتے تھے جس میں وہ گرافک ڈیزائننگ سے متعلق پروجیکٹس کر کے اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ BBA کے بعد انہوں نے کچھ کورسز ایسے کیے تھے کہ وہ موٹیویشنل سیمینارز مختلف یونیورسٹی کے لیے کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ذمہ دار تھا، لہٰذا بہت جلدی اس نے خود کو اسٹیبلش کرنے کا سوچا۔ اب اس نے انشال کے ساتھ بزنس کا پلان کیا تھا۔ ٹینڈرز انہیں مل چکے تھے۔ خلیل صاحب نے بھی اپنا سرمایہ ان کو اپنے بزنس میں انویسٹ کرنے کو کہا۔ انہوں نے آفس کلیکشن دیکھ رکھی تھی۔ اب مسئلہ مارننگ میں آفس کو دیکھنے کا تھا، مگر اب خلیل صاحب کی واپسی کا سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مارننگ میں وہ اور ایوننگ میں انشال اور وہ خود آفس کو دیکھ لیں گے۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس نے اپنا گھر کرایہ داروں سے خالی کروایا تھا۔ وہاں تھوڑی بہت مرمت کروانے کا کام تھا۔ ابھی وہ اپنے ایک دوست کا نمبر ڈھونڈ ہی رہا تھا جس سے گھر کی رینوویشن کروا دے کہ انشال کی کال آئی۔ میں نے جان بوجھ کر فون لیٹ کیا ہے۔ انشال کی شرارتی آواز پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو اب جلدی سے بتاؤ، کیا انفارمیشن ملی ہے؟ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنا لہجہ تھوڑا سرسری رکھے۔ اوئے ہوئے رومیو، انشال نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور پھر جو انفارمیشن انشال نے بتائی اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یمینا ہی اس کی مینا ہے۔ وہ پہلے ہی دن اس کے نام پر چونکا ضرور تھا۔ اس کے چہرے پہ بھی کوئی عکس نظر آتا تھا، مگر تب کی 2 چھٹیاں کرنے والی مینا اور اب کی اسکارف میں لپٹی خوبصورت نقوش والی یمینا میں بہرحال بہت فرق تھا۔ مگر کچھ دن تو اس نے خود کو جھٹلایا، پھر آخر ایک دن ایڈمن آفس جا کر اس کی معلومات لینی چاہی تو ان لوگوں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ اس طرح وہ کسی کی انفارمیشن لیک نہیں کرتے، اور کل رات یہ جان کر کہ وہ انشال کے چچا کے آفس میں کام کرتی ہے اس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کی معلومات لینے کا سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ انشال یہ کام آسانی سے کروا لے گا، اور وہی ہوا۔ چل اب یہ بتا کہ ماجرا کیا ہے؟ وہ جانتا تھا اب تو انشال آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ وہ تمہاری بھابھی ہے، ودان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں رات میں کوئی خواب واب تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ تجھے گھاس نہیں ڈالتی، تو اسے میری بھابھی بنانے پر تلا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ انشال کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں گھاس نہیں کھاتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے نکاح کی کہانی اسے سنائی۔ یار یہ تو عجیب ہی کہانی ہو گئی ہے، اسے یاد ہوگا؟ یار ہونا تو چاہیے، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یاد نہ رہے۔ تو اب 2 دلوں کا ملن کیسے ہوگا؟ یار ایک تو تم یہ انڈین موویز دیکھنا بند کر دو، سیریسلی اتنے چیپ ڈائیلاگز بولتے ہو، ودان نے اکتاہٹ سے کہا۔ یار ابھی بابا آ رہے ہیں، بلکہ سب واپس آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ، ان کو بتاؤں گا، پھر کچھ دیکھتے ہیں۔ ابھی تو وہ خود اس حقیقت پر کچھ حیران تھا۔ چل یار، بیسٹ آف لک۔ سمین کو بتا دوں؟ سمین اور انشال کی خاموش محبت سے وہ واقف تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند تو کرتے تھے، مگر ابھی کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ نہیں جی نہیں، ابھی صبر، لڑکیاں ویسے بھی ہلکے پیٹ کی ہوتی ہیں، جتنا مرضی منع کر لو آگے بات پہنچانی ہی ہوتی ہے۔ ابھی ویٹ کرو۔ ابھی تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کیسے ری ایکٹ کروں۔ وہ جو کل تک دشمن اول تھی اب دشمن جاں بن گئی ہے، انشال نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا۔ ودان بھی ہنس پڑا۔ جی نہیں، ابھی اتنا بھی رومیو نہیں بنا۔ اس نے انشال سے زیادہ شاید خود کو جھٹلایا۔ دل اس کی جانب کیوں کھینچتا تھا یہ آج اسے اندازہ ہوا تھا۔ اللہ نے تو اتنا پیارا رشتہ ان کے مابین بنایا تھا، وہ جو اس کی محرم تھی، تو پھر کیوں نہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ انشال کا فون بند کر کے وہ گھر کے لون میں آ کھڑا ہوا۔ بے ترتیب سوچیں تھیں، دل عجیب سی لے میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے نکاح کے بعد سے بار بار خود کو صرف یہی باور کروایا تھا کہ وہ کسی کی امانت ہے اور اسے کبھی بھی کہیں بھی اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اسے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ اسے ضرور ملے گی۔ اسے یمینا سے کوئی افلاطونی محبت نہیں تھی، ہاں، مگر اللہ کے بنائے ہوئے اس رشتے کا آغاز ضرور تھا جو ان کے مابین تھا۔ السلام علیکم، سوری تھوڑا لیٹ ہو گئی، راستے میں رش بہت تھا۔ وہ بیک اسٹیج پر آئی جہاں ودان موبائل ہاتھ میں لیے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا، بلیک ڈنر سوٹ میں وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ہی ٹائی لگائے۔ وہ واقعی یونیک کا چارمنگ بوائے لگ رہا تھا۔ میک اپ کرنے میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا نا۔ ایک نظر یمینا کو دیکھا جو خود بھی بلیک نیٹ کے ڈریس میں بلیک اسکارف لیے دمک رہی تھی۔ اس کے چہرے سے نظر پھیر کر وہ واپس موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ اس تعلق کے پتہ لگنے کے بعد یہ اس کی اس سے پہلی ملاقات تھی۔ پچھلے کچھ دن وہ نہیں آ سکا تھا، گھر کی رینوویشن میں بزی تھا۔ سر کو بھی معلوم تھا کہ کمپیئرنگ میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، لہٰذا انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس بات پر نو کومنٹس۔
اور 2 دن سے آپ کہاں تھے؟ اتنی مشکل سے تیاری کی میں نے، ایٹ لیسٹ فائنل ریہرسل تو اکٹھے کر لیتے۔ اب اگر کہیں کچھ خراب ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اس نے چڑھا کر کہتے ہوئے کہا۔ آپ تو بہت جینیس ہیں، اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے گویا اسے چھیڑا۔ ایک عجیب سا استحقاق وہ محسوس کر رہا تھا اس کے لیے۔ الحمدللہ میری تیاری تو بہت اچھی ہے۔ جو لوگ اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں ڈرنا ان کو چاہیے۔ ودان کو اس کی تیاری پر جتاتے ہوئے وہ دور پڑی ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے ان کو سٹیج پر جانے کا اشارہ کیا وہ دونوں بیک سٹیج سیڑھیاں چڑھنے لگے کہ یکدم یمینا کا پاؤں لڑکھڑایا۔ ودان کی ساری توجہ اس کی جانب نہ ہوتی تو یقیناً وہ زمین پر سو جاتی۔ ودان نے فوراً اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ مس اوور کانفیڈنٹ، دھیان سے، اسے ودان کی سرگوشی نما آواز آئی تو جھٹکے سے بازو چھڑایا۔ مائک تک جاتے اسے کچھ لمحے لگے اپنا اعتبار بحال کرنے میں۔ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں دونوں اکٹھے۔ سمین جو انشال کے ساتھ بیٹھی ان دونوں کو سٹیج پر بولتا دیکھ رہی تھی سرگوشی نما آواز میں بولی، ہمارے بارے میں کچھ کہا آپ نے؟ انشال سمجھ تو گیا تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر بھی معصوم بن کر اپنا تذکرہ چھیڑا۔ لائٹ پنک فراک اور چوڑی دار پجامے میں سجی بنی سمین آج اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ جی نہیں، ان دونوں کی بات کی ہے، انشال کو گھورتے بولی، جو بلیک ڈنر سوٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ دونوں ہر وقت مرچیں کیوں چباتی ہیں؟ انشال نے اسے نظروں کے حصار میں رکھا۔ کیونکہ آپ چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کا طنز سمجھتے ہوئے اس نے کہکا لگایا۔ سامنے کوئی پرفارمنس چل رہی تھی لہٰذا شور کے باعث کسی اور تک اس کی آواز نہیں گئی۔ میں تو ہوں ہی بہت سویٹ، مجھے چاکلیٹ کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں۔ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے اپنی گہری نظریں اس کے صبی چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا، خیال سے سوال زیادہ پرسنل نہ ہو۔ اس کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے فلرٹ نہیں کیا، میں نے اور ودان نے بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے، سو میں زیادہ بات کو گھما پھرا کر کرنے کا قائل نہیں۔ کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجوں؟ اس کی بات پر سمین کے چہرے پر جتنے رنگ بکھرے انشال کے لیے انہیں شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ جی، بہت دقت سے وہ بولی۔ انشال نے پرسکون سانس لی۔ تھینکس، پر مشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے کہا، شو بہت اچھا ہو گیا۔ وہ دونوں اکٹھے آئے تھے سو واپس بھی اکٹھے جا رہے تھے۔ واپسی کے راستے پر انشال نے ودان کو بتایا کہ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمین کو پرپوز کر دیا ہے۔ تیری تیزیاں، میرے سامنے تو کبھی کنفیس نہیں کیا اور اسے پرپوز بھی کر دیا، اور خیر سے تجھے یہی جگہ ملی تھی پرپوز کرنے کو؟ ودان نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اگر میں اکیلے میں ایسی کوئی بات کرتا تو جتنی جنگجو یہ دونوں ہیں میرا سر سلامت نہیں رہتا، اس لیے میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں میں سیف رہوں۔ میرے خیال میں محبت جگہ اور وقت کا تعین کیے بنا ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو اسے پانے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی میری تو بات چھوڑ، تو نے کون سا ابھی کنفیس کیا ہے؟ انشال نے اسے گھیرتے ہوئے اپنی فیلنگز بھی بتائیں۔ میں نے ابھی تک اس کے لیے ایسا کچھ فیل ہی نہیں کیا۔ ودان نے فوراً کہا، بیٹا تیری رگ رگ سے واقف ہوں، اتنی جلدی تو کہاں کسی پر کھلتا ہے۔ انشال کی بات پر وہ خاموشی رہا اور پھر یکدم ہاتھ بڑھا کر سٹیریو آن کیا۔ سلیپنگ ایٹ لاسٹ کا سانگ لگا ہوا تھا۔ اسے سنتے کچھ دیر پہلے یمینا کے گرنے اور اسے تھام لینے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ عجیب سا احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ یونیورسٹی آئی، بینرز دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ جگہ جگہ لڑکے سر پر کالی پٹیاں باندھے کھڑے تھے۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ لون میں ہی سمین نظر آ گئی۔ یمینا اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، یار آج اپوزیشن لیڈر نے یونیورسٹی آنا ہے اور کوئی جلسہ کرنا ہے، اس لیے تیاری ہو رہی ہے۔ سمین کو بھی کچھ دیر پہلے ہی معلوم ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آج کلاسز نہیں ہوں گی۔ اس نے مایوسی سے کہا، پتہ نہیں یار، چلو اندر کسی سے چل کر پوچھتے ہیں۔ کہتے ساتھ ہی وہ جوں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھی۔ انشال سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ سمین نے اس سے آنکھیں چرائیں جس کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ مسکراتے ہوئے اس نے دونوں کو مخاطب کیا۔ ہم تو ٹھیک ہیں۔ یہ آج جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو کیا کلاسز ہوں گی؟ جی ہاں، کیونکہ ابھی تو کلاسز آف ہونے کا کوئی نوٹس بورڈ پر نہیں لگا۔ میرے خیال میں تو ہوں گی، اس نے یمینا کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ آج ویسے یاجوج ماجوج کی جوڑی کیسے ٹوٹ گئی؟ یمینا کی بات پر انشال نے کہکا لگایا، اس میں یاجوج کون ہے اور ماجوج کون؟ اس نے بھی شرارتی انداز میں پوچھا۔ یہ رسپانسبلٹی میں نے آپ کو دی، آپ جو چاہے بن جائیں۔ یمینا نے بھی ہنستے ہوئے کہا، شکر کریں وہ ہے نہیں، اگر وہ آپ کے نادر خیالات سن لے تو آپ کی خیر نہیں۔ ایسی ہی باتیں کرتے وہ کلاس میں داخل ہوئے۔ 3 کلاسز کے بعد
12 بجے کے قریب ٹیچرز نے کہہ دیا کہ اگلی کلاسز نہیں ہوں گی، چلیں آپ دونوں کو چھوڑ آتے ہیں۔ انشال نے کلاس سے باہر نکلتے ہوئے کہا، ہاں اس وقت تو میرا ڈرائیور بھی نہیں ہوگا، سو ہمیں اب آپ سے لفٹ ہی لینی پڑے گی۔ سمین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ودان بھی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنی 2 بکس کل لائبریری کے پاس رکھوا کر گئی تھی، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو پلیز میں لے آؤں؟ اس نے انشال سے پوچھا۔ ہاں ہاں پلیز آپ لے آئیں۔ انشال کی اجازت ملتے ساتھ ہی وہ لائبریری کی جانب مڑی۔ کوریڈور بالکل سنسان تھے، سب اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ وہ تیزی سے لائبریری کی جانب بڑھی، اندر گئی تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی جیسے ہی لائبریرین کے آفس کی جانب بڑھی کہ شاید وہ یہاں بیٹھا ہو، اسے اپنے پیچھے کلک کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، شہاب کھڑا اس کی جانب حریص نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یمینا نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو غیر مکان کی انداز میں پیچھے کرتے ہوئے اندازے سے کال لوگ اوپن کیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی سمین کو کال ملائی تھی، لہٰذا اس نے اندازے سے انگوٹھے سے پہلی کال کو پریس کر دیا۔ دروازہ کھولو، وہ لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ آج تو یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب تم میرے ساتھ اپنا کوئی تعلق واضح کر دو۔ اس کے گھٹیا مطالبے کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی حقیقی معنوں میں جان نکلی۔ دیکھو تمہارے اس تھپڑ کا بھی میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جس کی تپش آج بھی مجھے اپنے گال پر اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسی اس دن محسوس ہوئی تھی۔ بس تم میری محبت کا جواب محبت سے دے دو۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ بولا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہتے ہوئے سختی سے کہا۔ تیری تو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی عملی کارروائی کرتا، دروازہ زور سے دھڑدھڑانے کی آواز آئی۔ دیکھو اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں نے یہ سب جان کر کیا ہے تو یاد رکھنا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس ہاسٹل میں رہتی ہو اور کس آفس میں کام کرتی ہو۔ تمہیں اٹھوانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے وہ جلدی جلدی بولا۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، ودان نے اندر آتے ہی اسے گریبان سے پکڑا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا کہ اس سب کو اتنا مت بڑھاؤ۔ وہ غصے سے اسے دھکیلتا ہوا ٹیبل کی جانب لے گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، غلطی سے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ودان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بکواس مت کرو، میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ اس نے غصے سے دہاڑتے ہوئے سمین کا فون آگے کیا، جس پر یمینا کی کال ابھی بھی آئی ہوئی تھی۔ شہاب اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اس سب کو اس نہج پر لے کر مت جاؤ کہ میں تمہارے پول کھول دوں، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب ناگزیر ہو گیا ہے۔ ودان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہارا تو علاج میں جلد کرواتا ہوں، چلیے۔ اسے دھمکاتے ہوئے اس نے یمینا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کہاں چلنا ہے ابھی؟ انشال نے گاڑی چلاتے ہی ودان سے پوچھا۔ ابھی تو ان کو بھی میرے فلیٹ پر لے کر چلو، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ یمینا سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور وہ اکیلی کبھی اس کے فلیٹ نہ جاتی، لہٰذا اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ شہاب کی باتوں سے اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ یمینا سے اسے کوئی کھاڑ تھی جس کا بدلہ وہ آج لینا چاہتا تھا۔ یمینا کی حاضر دماغی نے نہ صرف اسے بچایا تھا بلکہ ودان کی عزت کو بھی بچا لیا تھا۔ یمینا نے کو کہ بہادری کا مظاہرہ تو کر دیا تھا، مگر وہ ابھی تک شوق تھی دل میں۔ ودان کو دیکھ کر کسی خواہش نے شدت سے سر اٹھایا، مگر اس نے خود کو جھٹلایا۔ وہ آج خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر ہتھیلی پر پڑے۔ سب اس وقت خاموش اور شوق تھے۔ ان سب کی یہ خاموشی ودان کے فلیٹ میں آنے تک نہیں ٹوٹی۔ ودان نے سب کو لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ان کے لیے جوس نکال کر لایا۔ یمینا کی جانب گلاس بڑھانے کے بعد اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کس تھپڑ کی بات کر رہا تھا؟ کیا ہوا تھا اس یونیورسٹی سے پہلے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے آپ سے بدلہ لینے کا سوچا؟ ودان نے یمینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بہت ہی پرسنل معاملہ ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی، مگر اس سے آگے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں کیوں بتاؤں؟ اس نے حیرت سے ودان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے درمیان کبھی بھی اتنی بے تکلفی نہیں رہی تھی کہ وہ اس سے اپنے مسئلے شیئر کرتی۔ بتانا تو آپ کو پڑے گا کیونکہ آپ کا اور میرا کچھ بھی پرسنل نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہتے اسے کچھ باور کروانا چاہا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جو نکاح ہمارے درمیان اتنے سال پہلے ہوا تھا، اس نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں ہر طرح کا سوال کر سکتا ہوں۔ ودان کے مضبوط لہجے نے نہ صرف یمینا کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ سمین کو بھی چونکا دیا۔ تو کیا وہ شک جو اس کے نام سے اسے ہوا تھا وہ شک نہیں حقیقت تھی؟ جس وقت اس نے آخری مرتبہ ودان کو دیکھا تھا تب وہ اسکول بوائے تھا۔ تب کے ودان میں اور اب کے ودان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کلین شیو تھا اور پتلا سا جسم، جیسے عموماً اتنی عمر کے لڑکوں کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آواز کے وکل بھی تب بدل رہے تھے، اس لیے وہ اسے پہچان ہی نہیں پائی۔ ویسے بھی نکاح سے پہلے بھی ان کی کبھی آپس میں نہیں بنی تھی۔ وہ تو حیرت سے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ یہ سب کیا ہے؟ کس کا نکاح اور
سمین بھی بے پناہ حیرت کا شکار تھی۔ یمینا نے تو کبھی اسے اپنے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے انشال کی جانب دیکھا جس کا چہرہ پرسکون تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا ہے کہ جس رات آپ کے آفس کے ڈنر میں اور انشال آئے تھے، اسی رات میں نے انشال کو آپ کی انفارمیشن پتہ کروانے کو کہا تھا۔ اس کے چچا نے آپ کا سارا بائیو ڈیٹا بتا دیا اور وہ شک جو پہلے دن آپ کا کلاس میں نام سن کر ہوا تھا وہ یقیناً بدل گیا۔ کیا آپ کو کبھی میرے نام پر شک نہیں ہوا تھا؟ ودان نے سب حقیقت بتاتے اس سے پوچھا۔ آج تو اس کے لہجے کا انداز ہی اور تھا۔ مجھے بھی ہوا تھا، لیکن آپ اتنے چینج ہو چکے ہیں کہ بس ایک شک ہی رہا۔ میں نے سوچا ضروری تھوڑی ہے کہ ایک آپ ہی دنیا میں ودان خلیل ہو سکتا ہے کوئی اور میں کیسے بنا تصدیق کے ایک بندے سے جا کر پوچھ لیتی کہ آپ ہی میرے چچا کے بیٹے ودان ہیں۔ اسے سر جھکائے سادگی سے کہا، اب کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا یا میں بے وقوفوں کی طرح آپ تینوں کو دیکھتی رہوں؟ سمین کو اپنے بے خبر ہونے کا غصہ تھا۔ انشال نے اسے غصے سے تلملاتے دیکھ کر ودان اور یمینا کے نکاح کی ساری بات بتائی۔ یا اللہ، کتنی بے وفا دوست ہو کبھی جو تم نے مجھے ہوا لگنے دی ہو۔ اب اس نے غصے سے یمینا کو دیکھا۔ سوری یار، وہ تو ابھی تک خود بے یقین تھی کہ جس رشتے کی ملنے کی آس وہ کھوئے بیٹھی تھی وہ اچانک سے ودان کے روپ میں سامنے آ گیا تھا۔ آپ کے چچا آپ کو کہاں لے گئے تھے؟ میں آپ کے آبائی گاؤں تک آپ لوگوں کا پتہ کرنے آیا تھا۔ ودان نے پھر سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور یمینا نے اسے ساری کہانی بتائی کہ کیسے وہ اپنے چچا اور دادی کے ساتھ شہاب کے گاؤں پہنچی اور یہ تھپڑ والا کیا سین تھا۔ اب وہ دوبارہ اسی بات کی جانب آئے۔ یمینا نے اسے زوبیہ پھپھو کی مہندی پر ہونے والے اس ناخوشگوار واقعے کی تفصیل بتائی۔ ودان نے غصے اور غیرت سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ اس کا کچھ کرنا پڑے گا، اس نے انشال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کرتے ہیں، تو ٹینشن نہ لے، اس نے ودان کو تسلی دلائی۔ اس کے والد کا بہت اوپر تک اثر و رسوخ تھا، اب ان سے مدد لینی ناگزیر ہو گئی تھی۔ چچا چچی سب کیسے ہیں؟ حیرت سے نکل کر جب وہ کچھ باہر رہی تو یکدم یمینا کو سب کا خیال آیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگلے مہینے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی ان کو کچھ نہیں بتایا، آپ کے بارے میں سرپرائز دوں گا آپ کو ساتھ گھر لے کے جا کے۔ ودان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کیا نہ یاد آیا تھا اسے مصباح چچی اور خلیل چچا کی تو وہ جان تھی۔ پرانی یادیں آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگیں۔ سمین جو اس کے قریب ہی بیٹھی تھی یکدم اسے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہے، آپ نے میری دوست کو رلا دیا؟ سمین نے مصنوعی کفکی سے ودان کو گھوڑا جو خود بھی سفید چچا کو یاد کر کے جذباتی ہو گیا تھا مگر مرد تھا نہ، رو نہیں سکتا تھا۔ خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا، پھر بے بسی سے روتی ہوئی یمینا کو دیکھا۔ ان کے درمیان کبھی بھی اتنے خوشگوار تعلقات نہیں رہے تھے کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کرواتا۔ اچھا سنیں، ایک دم انشال کی آواز آئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، آنسو صاف کیے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اب میں آپ کو بھابی کہہ سکتا ہوں؟ اس نے شرارتی لہجے میں یمینا کو مخاطب کرتے ماحول کو بہتر کرنا چاہا۔ جی نہیں، ودان کے سامنے بیٹھ کر اس کا شرمانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اوکے، اس نے ہنستے ہوئے ودان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا ابھی دال نہیں گلنے والی، اور پلیز ابھی یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے، یونیورسٹی میں کسی کو پتہ نہ چلے، میں سکون سے بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم کون سا اشتہار لگانے جا رہے ہیں؟ میں بھی ابھی یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا، ودان نے بڑا مناتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں واپس اپنے کول میں سمٹ گئے۔ ویسے واقعی ودان بھائی، کیا آپ اتنے ہی چینج ہو گئے کہ یمینا آپ کو پہچان ہی نہیں سکی؟ سمین نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی جوانی کی تصویریں دیکھ کر تو میں بھی حیران رہ گیا تھا، پورا چھلا ہوا آلو تھا۔ انشال کی بات پر یمینا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کوئی اور بکواس رہ گئی ہے تو وہ بھی کر دے۔ یمینا کی مسکراہٹ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ چلیں اب آپ دونوں کو گھر ڈراپ کر رہا ہوں اور اپنے متعلق سسرال کا پتہ بھی کر رہا ہوں۔ وہ جو انشال کی بات پر اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی یکدم حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ انشال، سمین انشال کی شرارت پر یکدم چکھی۔ ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے انشال کی مسکراتی نظروں سے نروس ہوتے ہوئے کہا۔ ودان اور انشال ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یمینا نے حیرت سے انہیں اور پھر سمین کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ آپ چلیں، میں راستے میں آپ کو بتاتا ہوں، انشال نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ تو آج بھی جمالوں کا رول پلے کرے گا؟ ہاں نا، ابھی دونوں سہیلیوں کی لڑائی کرواؤں گا۔ ودان کی بات پر اس نے بھی شرارتی لہجے میں کہا۔ جی نہیں، یمینا کبھی بھی مجھ سے نہیں لڑے گی، سمین نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ آپ سب کی باتیں سنتے ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی ایلین زبان میں بات کر رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے۔ یمینا نے اپنی لال منہ پر انہیں لتاڑا۔ بتاتا ہوں، انشال نے انہیں چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور پھر باقی سارے راستے ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور انشال محظوظ ہوتا رہا، اور اس دن کے بعد سے وہ دونوں یونیورسٹی میں ویسے ہی رہے، ایک دوسرے سے کھار کھائے ہوئے۔ اس رشتے کی حقیقت کو دونوں ماننے میں متعامل تھے، یا
پریٹینڈ کر رہے تھے۔ یہ دونوں نہیں جانتے تھے، ہاں اتنا ضرور ہوا تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ایکسچینج کر لیا تھا۔ اسی میں مہینہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور خلیل صاحب اور ان کی فیملی کے واپس آنے کا دن قریب آ گیا۔ رات میں وہ ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی، اب موبائل پر ڈریگن کالنگ کا نام بلنک ہونے لگا۔ اس نے ودان کا نام ڈریگن کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے کچھ حیران ہوتے چھٹی بیل پر فون اٹھایا، کیونکہ ودان نے اتنے دنوں میں کبھی اسے کال یا کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ جس طرح وہ اسے اگنور کرتا تھا، وہ اس سے زیادہ اسے اگنور کرتی تھی۔ کل سے واپس آ رہے ہیں، آپ چلیں گی میرے ساتھ انہیں ریسیو کرنے؟ نہ جانے دل میں کیا آیا کہ ودان نے اسے ساتھ لے جانے کا سوچا۔ آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا، بس کہہ دیتے کہ میں اس ٹائم پر آ رہا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ چچا چچی سے ملنے کے لیے میں کبھی انکار کرتی؟ ان کے مابین رشتے نے تو نہیں، ہاں مگر ان کے ساتھ جڑے کچھ رشتوں نے ان کے درمیان ایک مان کا رشتہ ضرور برقرار رکھا تھا۔ کیا مجھے ایسا کوئی حق ہے؟ ودان کے سوال پر پہلی مرتبہ اس کا دل اس رشتے کی حقیقت کو مانتے ہوئے دھڑکا، مگر اس نے سختی سے اپنے دل کو سمجھایا۔ اس نے کبھی اس رشتے کو اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا جس میں عام لڑکیاں سوچتی ہیں، یا پھر لڑکی ہو کر بھی اس کے اندر چونکہ لڑکیوں والی کوئی بات نہیں تھی، لہٰذا وہ ایسا کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، یا پھر وہ ابھی ودان کی اپنے لیے فیلنگ سے بھی بے خبر تھی۔ نہ اس نے کبھی کوئی ایسا احساس دلایا تھا، وہ ویسا ہی اجنبی تھا جیسے اس رشتے کو جاننے سے پہلے تھا۔ تو پھر وہ لڑکی ہوتے ہوئے اپنی جسمانیت کو کیسے نیچا کرتی؟ وہ بری طرح کنفیوز تھی، اس رشتے کو لے کر کس وقت جانا ہے؟ اس نے ودان کے سوال کو نظر انداز کیا۔ میں صبح 7 بجے آپ کو پک کرنے آ جاؤں گا، اپنے ہاسٹل کا ایڈریس مجھے ٹیکسٹ کر دیں، اس نے کہتے ساتھ ہی فون رکھ دیا۔ اسے میسج بھیجنے ساتھ ہی وہ وارڈن سے صبح اپنی جلدی جانے کی پرمیشن لینے چل پڑی، کیونکہ اگلے دن ہفتہ تھا اور اسے یونیورسٹی سے آف ہوتا تھا، لہٰذا وارڈن کو بتانا ضروری تھا۔ رات ساری وہ صحیح سے سو ہی نہیں پائی، ان سب سے ملنے کے خیال سے ہی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ساری رات ماضی کو یاد کرتے اور آنسو بہاتے گزری۔ صبح 6:30 بجے ودان کا میسج آیا، ریڈی ہونے کا۔ وہ اپنے فلیٹ سے نکل رہا تھا۔ یمینا تو کب کی تیار ہو چکی تھی، جلدی جلدی ناشتہ کیا، حالانکہ خوشی کے باعث بھوک پیاس سب اڑی ہوئی تھی، مگر وہاں کتنا ٹائم لگ جاتا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ پورے 7 بجے کام والی اماں جی ودان کے آنے کا پیغام لے کر آئیں۔ ودان وارڈن کے پاس بیٹھا انہیں بتا چکا تھا کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے، اپنا کانٹیکٹ نمبر سب لکھوایا تھا کہ پھر بھی کبھی وہ اس سے ملنے آئے تو یمینا کی پوزیشن مشکوک نہ ہو۔ پہلی مرتبہ یمینا کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ چلیں اسے آتا دیکھ کر وہ جو کرسی پر بیٹھا وارڈن سے باتیں کر رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ وائٹ شلوار قمیض پر بازو فولڈ کیے، وہ ہلکی سی شیپ میں وہ واقعی یمینا کو بھی آج ڈیشنگ لگا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ لائٹ پنک اور پیچ شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، پیچ سکارف لیے وہ ہمیشہ کی طرح گریسفل اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ودان نے آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ودان کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی لڑکی کو یوں اپنے ہمراہ بٹھا کر سفر کر رہا تھا، اور پہلی مرتبہ ہی ایسا ہوا تھا کہ کسی لڑکی کی موجودگی اسے اریٹیٹ نہیں کر رہی تھی۔ یقیناً یہ اس حلال رشتے کی وجہ سے جس سے اللہ نے ان دونوں کی زندگی کی ڈور باندھ دی تھی۔ اس نے مڑ کر اس کی متورم آنکھوں کو دیکھا۔ کیسی بات تھی، کچھ کہے بنا ہی وہ جان گیا تھا کہ وہ ساری رات اس پر بہت بھاری گزری ہوگی۔ سب کتنے پرجوش ہو جائیں گے یمینا سے مل کر، اور بابا شاید وہ عرصے بعد پرسکون ہوں گے۔ اب اس کی سوچوں کا رخ گھر والوں کی جانب مڑا۔ دونوں خاموش اور اپنی سوچوں میں گم تھے۔ انہی سوچوں میں ایئرپورٹ آ گیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ دونوں اترے۔ گاڑی کو لاک کر کے وہ اسے لیے آگے بڑھا کہ سائیڈ سے آتا ایک لڑکا یمینا سے ٹکرایا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہی تھی۔ اوپس کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا، نہ جانے وہ جان بوجھ کر ٹکرایا تھا یا غلطی سے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ ودان 2 قدم پیچھے آتے اس سے سرد لہجے میں بولا۔ سوری سر، غلطی سے ہو گیا۔ ودان نے ناگواری سے اسے دیکھا اور یمینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کرتا چل پڑا۔ اس نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ آج تو وہ اسے حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یمینا کے لیے یہ استحکام بڑا لہجہ، وہ عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوئی۔ وہ دونوں ویٹنگ ایریا میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فلائٹ لینڈ کرنے کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ یمینا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے لٹکی LCD میں وہ لوگ انہیں باہر آتا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ نظر آئے ودان تھوڑا سا آگے بڑھا، جبکہ یمینا وہیں کھڑی رہی۔ وہ تو ابھی جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ کیسے ایک دم سے ان کی جانب بڑھ جاتی۔ باوقار سے خلیل چاچو اور گریسفل سی مصباح چچی کو اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ان کے پیچھے پیاری سی ایک لڑکی، یقیناً رحمہ تھی، اور ایک ہینڈسم سا لڑکا، سبحان۔ وقت نے کتنا کچھ بدل دیا تھا۔ وہ پیچھے کھڑی حسرت سے ان سب کو گلے ملتے
گلے ملتے دیکھ رہی تھی۔ ودان نے سب سے مل کر پیچھے مڑ کر یمینا کو دیکھا اور پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سب نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مصباح تو ایک دم پریشان ہوئی، کہیں ودان نے کوئی لڑکی۔ انہوں نے سوچا یمینا کی جگہ کسی اور لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے کا خیال ہی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ یمینا کے پاس آتے ہی ودان نے مسکراتے ہوئے خلیل صاحب اور مصباح کی جانب دیکھا۔ میری اور بہو، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا اور ان کی الجھن میں اضافہ کیا، یمینا ودان۔ اس کے اتنا کہتے ہی مصباح کی آنکھوں سے آنسو جھڑی کی صورت گرے اور خلیل صاحب نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود میں بھیجتے اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے گرنے سے نہ روکا۔ یمینا کسی ننھے بچے کی طرح ان کے ساتھ لگ گئی، ان کے ساتھ لپٹے ہوئے اسے سفیر صاحب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے پورے حق سے اس خوشبو کو محسوس کیا۔ رو رو کر اس کی ہچکی بند گئی۔ چچا سے ملنے کے بعد وہ چچی سے ملی جنہوں نے ماں کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا۔ رحمہ بھی بڑھ کر ان دونوں کے ساتھ لگ گئی۔ تھینک یو بیٹا، خلیل صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ودان سے کہا جو خلیل صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ پلیز بابا، اس نے محبت سے انہیں ٹوکا۔ بس کریں لیڈیز، مجھے بھی اپنی بھابھی سے ملنے دیں، اور آئی ایم شیور میں ان کی طرح آپ کو رلاؤں گا نہیں۔ سبحان نے آگے بڑھتے یمینا کو کندھوں سے تھام کر مصباح سے الگ کرتے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ اس کی بات پہ سب ہنس پڑے اور آنسوں کی آمیزش میں گھلی یہ مسکراہٹ ودان کو مسمرائز کر گئی۔ اس کی نظروں نے کچھ پل اس دشمن جاں کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کیا۔ یمینا نے ہنستے ہوئے سبحان کے بال بکھارے۔ چند لمحوں میں وہ اتنے پیارے رشتوں کی محبت سے مالا مال ہو گئی تھی۔ بہت کٹھن سفر اس نے تنہا کاٹا تھا، مگر منزل اتنی خوبصورتی سے اسے مل جائے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ کتنی تنہا تھی، اور اب اس نے بے اختیار ودان کی جانب دیکھا جو سامان والی ٹرالی چلاتے چچا سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یہ سب رشتے اسے اسی ایک شخص کی بدولت تو ملے تھے۔ آج وہ اسے ویسا ہی پیارا لگ رہا تھا جیسی تعریفیں وہ لڑکیوں سے اس کی سنتی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے نہ جانے کیا ہوا، اس نے موبائل میں میسج ٹائپ کیا اور ودان کو سینڈ کیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے موبائل کے میسج ٹون بجی۔ جیسے ہی اس نے موبائل آن کیا، ویمپائر کا میسج دیکھا۔ ودان نے اس کا نام ویمپائر کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ میسج اوپن کیا تو تھینک یو کا میسج تھا۔ اس نے موبائل بند کر کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ یمینا جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اپنے اگنور کیے جانے پر ششدر رہ گئی۔ اپنی کچھ دیر پہلے کی سوچوں پر مٹی ڈالی۔ مغرور انسان، بندہ کوئی یو آر ویلکم یا مینشن نوٹ ہی لکھ دیتا ہے، یہ ہے ہی نہیں اس قابل کہ میں اس کے بارے میں کچھ اچھا سوچوں۔ غصے سے پیچ و تاب کھاتے اس نے سوچا ودان جانتا تھا کہ اس کے اگنور کرنے پر وہ چڑ گئی، اور اب اسے چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ اس نے بیک ویو مررز میں اس کی غصے والی شکل دیکھی اور زیر لب مسکرایا۔ گاڑی ان کے گھر میں داخل ہوئی تو بچپن کے سب واقعات کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گزرے۔ ودان نے پچھلے دنوں بہت سی چیزیں تبدیل کروا دی تھیں اور بہت سی نئی چیزوں کا اضافہ کروا دیا تھا۔ اس کے باوجود اس گھر کی خوشبو ویسی ہی تھی۔ کچھ دیر وہ سب بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر تھکے ہوئے تھے سو اس نے خود ہی ان کو زبردستی سونے کے لیے اٹھایا۔ ان سب کے جاتے ہی وہ ودان کے پاس آئی جو LCD پر خبریں دیکھنے میں مصروف تھا۔ آپ مجھے مارکیٹ سے کچھ چیزیں لا دیں گے؟ چچی ایک دم سے کہاں کچن کے کاموں میں مصروف ہوں گی تو میں سوچ رہی ہوں کہ ایک دو ہانڈیاں بنا کر فریز کر جاؤں تاکہ کچھ دن وہ ریلیکس رہیں۔ وہ جلدی ایک کاغذ پر کچھ لکھتی سے کہہ رہی تھی۔ کتنا ڈیفرنٹ لگ رہا تھا اس کے منہ سے اسائنمنٹ کے علاوہ اس طرح کے پرسنل گفتگو سننا۔ ودان نے اس کے مصروف انداز کو دیکھتے ہوئے سوچا لائیں میں لا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کاغذ لیتے ہوئے اس نے کہا۔ کچھ دیر بعد اس کی مطلوبہ چیزیں لے آیا، کچن کی سلیب پر رکھیں اور خود بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ یمینا ایک ایک شاپر چیک کر رہی تھی۔ بنانا کیا کیا ہے آپ نے؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ ایک قورمہ سالن بنا دیتی ہوں، ایک منچورین اور ایک قیمہ مٹر۔ سب ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ وہ دونوں اس وقت نہایت ہی نارمل انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ اگر انشار یا یاسمین میں سے کوئی انہیں اس طرح دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ لائیں پھر آپ کی ہیلپ کرواتے ہیں اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو۔ ودان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پر۔ آپ اس وقت یہ ایڈمٹ کریں گے کہ آپ میرے اسسٹنٹ کے طور پر ابھی یہاں کام کر رہے ہیں؟ اس کے مغرور انداز پر وہ مسکرایا۔ اوکے باس، ودان نے فوراً مان لیا۔ وہ جلدی اسے سبزیاں کاٹ کر دے رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے چاچا فضل جو ہمارے پرانے کوک تھے؟ ہاں، اور ہم انہیں کتنا تنگ کرتے تھے۔ ودان کے کہنے پر اسے وہ کیوٹ سے چاچا فضل یاد آئے جو ودان لوگوں کے ہاں کچھ عرصہ کام کے لیے آئے تھے۔ آج اگر وہ بھی یہاں ہوتے تو میں انہیں اسسٹ کر رہا ہوتا۔ ودان کے شریک لہجے پر یمینا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ چھوڑیں یہ یہاں اور جائیں آپ باہر، میں خود کر لوں گی سب۔ غصے میں وہ اس سے چھری لینے کے لیے جیسے ہی آگے ہوئی، چھری کی تیز دھار اس کے ہاتھ پر کٹ لگا گئی۔ یکدم خون نکلا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟
مذاق کر رہا تھا۔ ودان نے اس کے ہاتھ سے خون ٹپکتے دیکھ کر خفگی سے کہا اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا وہ اپنا ہاتھ پشت کے پیچھے لے گئی۔ نو تھینک یو، غصے سے کہتی وہ مڑنے لگی کہ ودان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کیا۔ ہر وقت غصہ اچھا نہیں ہوتا، ہاتھ آگے کریں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ تشویش سے بولا، نہیں کروں گی۔ اس نے بھی ضدی لہجے میں کہا، حالانکہ تکلیف سے برا حال تھا۔ آپ کے خیال میں خود آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو نہایت غلط خیال ہے آپ کا۔ اس کی چیلنج کرتی نظروں میں دیکھتے اس نے یمینا کو جھٹکے سے خود سے لگاتے بازو کے گھیرے میں لیا۔ وہ تو ششدر رہ گئی تھی اس کی اس حرکت پر۔ وہ اتنی ساکت ہوئی کہ مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ ودان نے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا۔ چھوڑے مجھے۔ ہوش آتے ہی وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولی، چھوڑ دوں گا، مجھے بھی ایسا کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ رومانس کرنے کا، مگر اس وقت آپ میری مہمان ہیں اور میں نہیں چاہتا ہماری وجہ سے آپ کسی تکلیف سے گزریں۔ اب چپ چاپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے یمینا کا ہاتھ پکڑے نہ جانے اسے باور کروایا یا خود کو اسے کچن میں موجود ٹیبل کے قریب رکھی چیئر پر بٹھایا۔ خود جلدی سے کچن کی ایک کیبنٹ سے ڈیٹول اور کاٹن نکالی، اس کا زخم صاف کیا، پھر اٹھ کر کاٹن آئل میں ڈپ کر کے پٹی لی اور اس کے ہاتھ میں باندھنے لگا۔ کاش جتنی کیئر یہ شو کر رہا ہے اس کے دل میں بھی میری اتنی ہی کیئر ہوتی، مگر اس رشتے کے حوالے سے جو ہمارے درمیان ہے۔ زمینہ نے اسے اپنے ہاتھ میں پٹی باندھتے دیکھ کر سوچا، پھر خود ہی اپنی سوچ پر لاہولا پڑی۔ میں کیا سوچے جا رہی ہوں، یہ تو میرا دشمن اول ہے۔ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ کر وہ اسے منع کرتا رہا، مگر اس نے بھی سب بنا کر ہی دم لیا۔ وہ سارا وقت اس کی مدد کرواتا رہا، مگر اب کوئی اور مذاق کرنے کی ہمت نہیں کی۔ رات کا کھانا کھا کر اس نے ان سے اجازت چاہی۔ ارے کیوں بھائی؟ مصباح نے حیرت سے پوچھا۔ چچی آپ سب تھکے ہوئے ہیں، میں ایک دو دن میں آؤں گی، پھر ابھی آپ لوگ ریسٹ کریں۔ اس نے اٹھنے کے لیے پر تولے، بھائی اس کو جلد ہی یہاں لانے کا انتظام کریں، مصباح نے ایک دم خلیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ودان اور یمینا اس ذکر پر خفیف سے ہوئے۔ کرتے ہیں جلد بندوبست، انہوں نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ جاؤ ودان ابھی مینا کو چھوڑ آؤ۔ انہوں نے ان دونوں کی کیفیت دیکھتے ہوئے انہیں منظر سے ہٹایا۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا، دل تو کیا کہ اس ہاتھ کو تھام کر اس کی ساری تکلیف ختم کر دے، مگر جس بے اختیاری کا مظاہرہ وہ اس وقت کچن میں کر چکا تھا ابھی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو اس کی حیثیت کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شاید وہ خود بھی ابھی اپنے رشتے کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ساتھ اپنے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ چاہتا تھا، ایک دو لمحوں کے زیر اثر نہیں۔ جب تک اس کے لیے یمینا کے بغیر رہنا ناگزیر نہ ہو جاتا وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی تو دل پر ہلکا ہلکا اثر ہونا شروع ہوا تھا۔ آئس کریم کھائیں گی؟ دور سے نظر آتے آئس کریم بار کے دیکھتے اچانک ہی اسے خیال آیا، جی نہیں۔ وہ ابھی تک منہ پھلائے ہوئے تھی۔ اس کے جواب پر وہ مسکرایا۔ اٹ واز اے جوک۔ اس نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ آپ کے اور میرے درمیان مذاق کا کوئی رشتہ نہیں، سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی، اور ویسے بھی آپ یہ جتا چکے ہیں کہ میں مہمان تھی، تو مہمانوں سے اتنا بے تکلف نہیں ہوتے۔ اس نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر طنز کیا۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ شدید نفرت شدید محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ پھر سے شرارتی ہوا۔ اس نے ہنکار بڑھا، ویسے میں بہت اچھا فیس ریڈر ہوں۔ اتنا کوئی آپ نجومی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اچھا باقی باتیں چھوڑیں، آئس کریم کا بتائیں۔ آپ کے پیسوں سے تو میں آب حیات بھی نہ پیوں۔ اس کا غصہ جوں کا توں تھا۔ سوچ لیں۔ اس کی بات پر ودان نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ سوچ کے ہی بولا ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز بولی۔ اوکے۔ اس کی بات پر وہ اوکے کا لمبا کرتے ہوئے بولا۔ باقی کا سفر خاموشی سے گزرا۔